تصور کریں دو بالکل مختلف انسانوں کا، ایک طرف 16ویں صدی کے ایک بہت ہی نفیس اور یورپی مفکر ہیں جنہوں نے ایک بہت مہنگا اور تراشا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ ایک بڑی سی میز پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کرنے یا نئی بستیاں بسانے کا ایک بہت ہی تفصیلی اور منظم بزنس پلان لکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، اور دوسری طرف کا منظر تو اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، دوسری طرف برازیل کے گھنے جنگلوں میں ایک نیم برنہا جنگجو کھڑا ہے جو اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کا بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ اب اگر میں پہلی نظر میں پوچھوں کہ ان دونوں میں سے مطلب مہذب انسان کون ہے اور وحشی کون، تو شاید ہم سب کا جواب بہت سیدھا سا ہو۔ اور وہ جواب یقیناً یورپی مفکر کے حق میں ہی جائے گا، ہے نا؟ بالکل، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ان اوراق کو کھنگالیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ شاید تاریخ نے اس سوال کا جواب مکمل طور پر غلط دیا ہے۔ آج ہمارا مشن تہذیب، انسانیت اور وحشت کے ان دھندلے تصورات کو سمجھنا ہے۔ جی، دوہرا آفاق مضمون ہے آف پلانٹیشنز، اور دوسرا فرانسیسی فلسفی مشل ڈی مونٹین کا مضمون ہے آف کینیبلز۔ دیکھیں، یہ دونوں تحریریں ایک ایسے دور سے تعلق رکھتی ہیں جب یورپ ایک نام نہاد نئی دنیا یعنی امریکہ اور اس کے آس پاس کے خطوں کو دریافت کر رہا تھا۔ اگر ہم بیکن کے نظریات کی طرف بڑھنے سے پہلے ان کی اس تصویر پر غور کریں جو ہمارے تاریخی ذرائع میں موجود ہے تو وہ کالی ٹوپی والی تصویر؟ جی بالکل وہی۔ اس تصویر کو دیکھنے سے ہمیں ان کے ذہن کو پڑھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ مطلب تصویر میں بیکن نے اپنے دور کا ایک بہت روایتی، انتہائی باوقار لباس اور وہ ایک خاص طرز کا ہیٹ پہنا ہوا ہے۔ ان کے چہرے کی لکیروں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی ہے۔ ہاں، وہ کافی مطلب سخت مزاج لگ رہے ہیں اس میں۔ بالکل، یہ کسی ایسے شخص کی تصویر نہیں جو آپ کہہ لیں کہ جذباتی فیصلوں پر یقین رکھتا ہو، بلکہ یہ ایک ایسے منظم اور ٹھوس ذہن کی عکاسی کرتی ہے جو ہر چیز کو، یہاں تک کہ انسانی جانوں اور زمینوں کو بھی ایک خاص ریاضیاتی ترتیب میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کا مضمون جو ہے آف پلانٹیشنز، وہ اسی ذہن کی پیداوار ہے۔ ایک کالونی یا نئی بستی بسانے کا مکمل انتظامی خاکہ ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک منٹ، ان حقائق کی گہرائی میں اترنے سے پہلے میں ایک انتہائی ضروری بات واضح کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بتائیے۔ چونکہ ان دونوں مضامین میں نو آبادیاتی قبضے یا مذہب کے نام پر تشدد اور ریاستی پالیسیوں جیسے انتہائی حساس موضوعات آتے ہیں، تو ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد ہرگز کسی خاص نظریاتی، سیاسی یا مذہبی فریق کی وکالت کرنا نہیں ہے۔ مطلب ہم محض ان مفکروں کے خیالات اور اس دور کے تاریخی حقائق کو غیر جانبداری کے ساتھ بس ان کی اصل حالت میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ اچھا، تو اگر ہم سب سے پہلے بیکن کے اس منظم ذہن کے تخلیق کردہ خاکے کی بات کریں تو بیکن کے نزدیک نئی بستیاں بسانا کوئی مطلب معمولی کام نہیں تھا۔ وہ اسے ایک انتہائی قدیم، بہادری سے بھرا اور عظیم کام مانتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ پرانی اور بوڑھی ہوتی ہوئی سلطنتیں جب نئی بستیاں بساتی ہیں نا، تو دراصل وہ اپنے نئے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں بیکن ایک بڑی اور کڑی شرط لگاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نئی بستی بسانے کے لیے زمین کا خالص ہونا یعنی پیور ہونا لازمی ہے، اور خالص ہونے سے ان کی مراد کوئی ماحولیاتی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلے سے آباد لوگوں کو بے دخل کر کے یا انہیں مار کر اپنی بستی ہرگز نہ بسائی جائے۔ بیکن کے اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مقامی لوگوں کو نکال کر ان کی زمین چھینتے ہیں تو یہ بستی بسانا نہیں ہے، بلکہ نری تباہی اور نسل کشی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ بیکن یہاں کسی قسم کی جذباتی یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، یہ ان کی انتہائی عملی اور حقیقت پسندانہ سوچ کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک منتظم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی نئے نظام یا بستی کو چلانے کے لیے استحکام درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ شروعات ہی مقامی لوگوں کو بے دخل کرنے اور زمینیں چھیننے سے کریں گے تو بستی میں رہنے والوں کا سارا وقت اور محدود وسائل ان مقامی لوگوں کے حملوں سے بچنے اور ان سے لڑنے میں ضائع ہو جائیں گے۔ اوہ، مطلب معاشی پہلو سے سوچ رہے تھے وہ۔ بالکل۔
اس مسلسل جنگی کیفیت میں کوئی بھی معاشی ماڈل پنپ ہی نہیں سکتا، اور وہ بستی شروع کے چند سالوں بعد ہی دم توڑ دے گی۔ واہ، یہ تو اس سارے معاشی اور انتظامی ماڈل کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بیکن آج کے دور کے کسی ٹیک سٹارٹ اپ کو چلانے کا ہدایت نامہ لکھ رہے ہوں۔ مطلب وہ انتہائی سختی سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی نئی بستی سے منافع کی امید کم از کم 20 سال تک نہیں رکھنی چاہیے۔ 20 سال؟ جی بالکل۔ ہاں۔ بیکن کا ماننا تھا کہ نئی بستی کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ شروعاتی سالوں میں جلدی اور لالچ کے ساتھ منافع کمانے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے نا جو آج کل کے وینچر کیپٹلسٹ نئے سرمایہ کاروں کو سمجھاتے ہیں کہ طویل مدتی ویژن رکھیں، سارا پیسہ کمپنی کو مضبوط کرنے پر لگائیں، فوری منافع کے پیچھے بھاگیں گے تو پورا سٹرکچر بیٹھ جائے گا۔ یہ تشبیہ تو آپ نے بڑی کمال دی ہے، مطلب اس معاملے کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ بیکن نے باقاعدہ ورجینیا کی بستی کی مثال دی، جو اس دور کی ایک جیتی جاگتی اور ہولناک حقیقت تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب لوگ ورجینیا گئے تو انہوں نے خوراک اگانے اور اپنے پاؤں جمانے کے بجائے فوری منافع کے لالچ میں تمباکو اگانا شروع کر دیا۔ ارے تمباکو خوراک کے بجائے؟ جی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی قحط سالی اور بھوک نے جنم لیا جس نے بستی کے بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو بیکن اسی میکانزم کو سمجھاتے ہیں کہ لالچ انسانی بقا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ بیکن ایک لانگ ٹرم منصوبہ ساز تھے، اسی لیے ایک سٹارٹ اپ کی طرح ان کے نزدیک بنیاد رکھنے والی جو ٹیم ہے اس کا انتخاب سب سے حساس مسئلہ تھا۔ وہ اس وقت کے یورپی حکمرانوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو اپنے ملک کے مجرموں کو، چوروں کو یا ناکارہ افراد کو جیلوں سے نکال کر نئی بستیوں میں بھیج دیتے تھے۔ بیکن کے نزدیک یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ ظاہر مجرم تو کچھ نہیں کریں گے وہاں جا کر۔ بالکل، جب آپ معاشرے کا گند ایک نئی اور کٹھن جگہ پر بھیجیں گے تو وہ وہاں بھی کام چوری کریں گے، محدود راشن ضائع کریں گے اور حالات خراب ہونے پر آبائی ملک میں خطوط لکھ کر پوری بستی کو بدنام کریں گے۔ یعنی وہ ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، کوئی کوڑا دان نہیں، اور اسی لیے انہوں نے واضح کیا کہ صرف ماہرین کو بھیجا جائے، ایسے لوگ جن کے پاس ہنر ہو، جیسے اچھے کسان، باغبان، لوہار، بڑھئی اور کچھ گنے چنے ماہرین ادویات۔ بیکن نے خوراک اور معیشت کی بھی بڑی باریک منصوبہ بندی کی۔ ان کی ہدایت تھی کہ بستی کو ایک محصور شہر کی طرح چلایا جائے۔ بسیجڈ ٹاؤن۔ جی ہاں، اور خوراک اگانے کے لیے شروع میں گندم جیسی فصلوں پر وقت ضائع نہ کیا جائے جنہیں تیار ہونے اور پروسیس کرنے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کے بجائے گاجر، شلجم، پیاز، مکئی اور قدرت کے اگائے ہوئے جنگلی پھلوں پر انحصار کیا جائے۔ اور دیکھیں، بیکن کا یہ جو محصور شہر یا بسیجڈ ٹاؤن والا تصور ہے نا، یہ انسانی نفسیات کی بڑی گہری سمجھ کا نتیجہ ہے۔ محصور شہر سے مراد ایک ایسا شہر ہے جس کے گرد دشمن کا گھیراؤ ہو، جہاں وسائل انتہائی محدود ہوں۔ بیکن کا مقصد تھا کہ خوراک کو انفرادی ملکیت میں دینے کے بجائے ایک مرکزی گودام میں رکھا جائے اور وہاں سے سختی کے ساتھ راشن کے حساب سے ہر شخص کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ صحیح۔ اس میکانزم کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ انسان فطرتاً لالچی ہوتا ہے۔ اگر انفرادی سطح پر خوراک جمع کرنے کی اجازت دی گئی تو کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے اور باقی بھوک سے مر جائیں گے۔ اسی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیکن کی ایک اور زبردست شرط یہ تھی کہ نئی بستی میں سونے کی کانوں کی تلاش پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ اچھا، سونے کی تلاش پر پابندی؟ حالانکہ سب جاتے ہی سونے کے لیے تھے۔ بالکل، لیکن بیکن جانتا تھا کہ سونا ایک ایسا سراب ہے جو انسان کو کاہل بنا دیتا ہے۔ کونکنی کی امید پر لوگ کھیتی باڑی، تعمیرات اور عملی کام چھوڑ کر راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، جو پوری معیشت کے لیے ایک زہری قاتل ہے۔ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز ویژن ہے، لیکن یہ سب جاننے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اتنے سخت ضوابط، راشننگ کا اس نظام اور لوگوں کو لالچ سے دور رکھنے کے لیے قیادت کا کیا ماڈل تجویز کیا گیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی عام جمہوری نظام تو کام نہیں کر سکتا تھا وہاں۔ بیکن اس معاملے میں بالکل واضح تھے۔
وہ جانتے تھے کہ اتنے کٹھن اور محدود وسائل والے ماحول میں بحث و مباحثے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کے نزدیک حکمرانی انتہائی مضبوط مارشل لا کی طرز پر اور ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جسے محض مشاورت کے لیے ایک چھوٹی کونسل کی مدد حاصل ہو۔ لیکن اس سارے سٹرکچر میں سب سے دلچسپ شرط وہ ہے جو بیکن نے آبائی ملک میں بیٹھی ہوئی نگران کونسل کے لیے رکھی۔ بیکن کے مطابق آبائی ملک سے بستی کو کنٹرول کرنے والے کونسل کے ارکان تاجر ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ تاجر کیوں نہیں؟ کیونکہ آجر کا ذہن ہمیشہ سہمائی منافع اور فوری فائدے کے گرد گھومتا ہے۔ بیکن تجویز دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ سازی شرفا یعنی نوبل مین اور پرانے جاگیرداروں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ جاگیردار نسلوں اور طویل المدتی استحکام کی بنیاد پر سوچتے ہیں۔ واہ! بیکن کا یہ سارا بلو پرنٹ، ان کی معاشی اور انتظامی منصوبہ بندی کاغذ پر تو مجھے ایک ماسٹر پیس لگتی ہے، لیکن اس پورے شاندار بزنس پلان کی بنیاد ایک انتہائی متکبرانہ اور خاموش مفروضے پر کھڑی تھی۔ مطلب بیکن یہ سب کچھ اس سوچ کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ جن خطوں کو جا کر وہ آباد کریں گے، وہاں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں نا، وہ محض ایک رکاوٹ ہے یا انہیں قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مقامی لوگ در حقیقت تھے کون؟ کیا وہ واقعی وہ وحشی جانور تھے جو یورپ کا تکبر انہیں سمجھ رہا تھا؟ بیکن کے اس منظم اور مشینی ماڈل سے نکل کر جب ہم حقیقت کی زمین پر قدم رکھتے ہیں تو یہیں سے مشیل ڈی مونٹین کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ جو تہذیب کے اس پورے یورپی تصور پر ایک بم کی طرح گرتی ہے۔ اور مونٹین اس نام نہاد مہذب دنیا کا پردہ چاک کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے وہ بیکن کے اپروچ سے یکسر مختلف ہے۔ مونٹین جو خود ایک بہت بڑا فلسفر تھا، جب اس نے اس نئی دنیا یعنی امریکہ اور برازیل کے مقامی لوگوں کے بارے میں جاننا چاہا تو اس نے اپنے دور کے بڑے بڑے سیاحوں یا پڑھے لکھے دانشوروں کی کتابوں پر انحصار نہیں کیا۔ تو پھر کس چیز پر انحصار کیا؟ اس کی بجائے اس نے ایک ایسے شخص کو اپنا بنیادی ذریعہ بنایا جو اس کا اپنا ایک نوکر تھا۔ یہ شخص مکمل طور پر ان پڑھ، بے حد سادہ اور ایک عام سا انسان تھا جس نے 10 سے 12 سال برازیل کے ان ساحلی علاقوں میں گزارے تھے جسے اس وقت فرانسیسی لوگ انٹارکٹک فرانس کہتے تھے۔ ذرا رکیے، یہ بات ہضم ہونا تھوڑی مشکل ہے۔ مونٹین جیسا عالمی سطح کا فلسفہ جو اپنی تحریروں میں افلاطون اور ارسطو کے حوالے دیتا ہے، وہ ان تمام پڑھے لکھے اور ماہر لوگوں کی گواہی کو رد کر کے اپنے پورے نظریے کی بنیاد ایک ان پڑھ نوکر پہ رکھ رہا ہے۔ مطلب کیا یہ ایک انتہائی احمقانہ اور بچکانہ حرکت نہیں لگتی کہ آپ حقائق جاننے کے لیے سائنسدانوں کے بجائے ایک جاہل شخص پر یقین کر لیں؟ اس نے اس بات کا کیا جواز پیش کیا؟ بظاہر تو یہ واقعی ایک غیر منطقی بات لگتی ہے، لیکن مونٹین کا جواز انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی خامی کو بے نقاب کرتا ہے۔ مونٹین کا استدلال یہ تھا کہ جو پڑھے لکھے اور نام نہاد دانشور ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں پہلے سے کچھ نظریات اور تعصبات بھرے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں نا تو وہ اسے ویسا بیان نہیں کرتے جیسی وہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگاتے ہیں، اسے اپنے نظریے کے سانچے میں ڈھالتے ہیں تاکہ سننے والے ان کی ذہانت سے متاثر ہو سکیں۔ یعنی وہ چیزوں کو فلٹر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس ایک سادہ اور ان پڑھ انسان کے پاس اتنی لسانی اور ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر سکے یا پیچیدہ جھوٹ گاڑ سکے۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے بغیر کسی ملاوٹ کے سیدھے سادے الفاظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ تو مونٹین کو یقین تھا کہ ایک ان پڑھ شخص کا مشاہدہ پڑھے لکھے شخص کے تجزیاتی ملاوٹ سے کہیں زیادہ خالص و سچا ہوتا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے، اور اسی خالص مشاہدے کی بنیاد پر مونٹین نے وہ نظریہ پیش کیا جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ مونٹین کہتا ہے کہ جنہیں یورپ وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے نا، وہ دراصل قدرت کے انتہائی قریب اور خالص ترین انسان ہے۔ مجھے مونٹین کا یہ نظریہ بالکل ویسا ہی محسوس ہوا جیسے ہم آج کل خوراک کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب ایک پھل وہ ہے جو جنگل میں قدرتی طور پر زمین اور موسم کی مرضی سے اگا ہے،
اور دوسرا پھل وہ ہے جسے ہم نے لیبارٹریز میں مصنوعی کھادوں اور کیمیکلز کے ذریعے اپنے ذائقے کے مطابق تیار کیا ہے۔ اب ہم اس قدرتی پھل کو جنگلی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جنگلی، بگڑا ہوا اور مصنوعی تو وہ پھل ہے جسے ہم نے اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا ہے۔ واہ، کیا کمال بات کی ہے آپ نے۔ مونٹین کے نزدیک یہ مقامی لوگ قدرت کا وہ خالص پھل تھے، اور یورپی تہذیب وہ مصنوعی اور کیمیکل زدہ معاشرہ تھا جس نے فطرت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اور جب مونٹین کا وہ ان پڑھ نوکر اسے اس نام نہاد وحشی معاشرے کی تفصیلات بتاتا ہے تو وہ تفصیلات افلاطون کی تصوراتی مثالی ریاست سے بھی زیادہ حیران کن ہوتی ہیں۔ مونٹین بیان کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں تجارت کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، وہاں امیری اور غریبی یا زمین کی ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی زبان میں جھوٹ، دھوکہ، لالچ، حسد، غداری یا معافی مانگنے جیسے الفاظ ہی سرے سے موجود نہیں تھے۔ الفاظ ہی نہیں تھے؟ جی، کیونکہ ان کے معاشرے میں ان برائیوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ دن بھر روئی کے بنے ہوئے جھولوں یعنی ہیمکس میں آرام کرتے، رقص کرتے، اور ان کے بزرگ دن میں صرف 2 ہی سبق دیتے تھے: میدان جنگ میں کمال بہادری دکھانا اور اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کرنا۔ یہ تصویر تو ایک انتہائی پرسکون اور رومانوی معاشرے کی لگتی ہے، لیکن جب ہم ان کی جنگی روایات کی طرف آتے ہیں تو مجھے سچ کہوں تو شدید جھٹکا لگا۔ ہاں، وہ حصہ تھوڑا ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ یہ محبت کرنے والے اور رقص کرنے والے لوگ میدان جنگ میں انتہائی خوفناک تھے۔ مطلب وہ قیدیوں کو پکڑ کر لاتے، انہیں مہینوں تک بہترین کھانا کھلاتے، ان کا خیال رکھتے، اور پھر ایک دن ایک بڑی محفل سجا کر اس قیدی کو مار دیتے۔ اور صرف مارتے ہی نہیں بلکہ اس کا گوشت بھون کر پورا قبیلہ مل کر کھاتا اور اپنے دور دراز کے دوستوں کو بھی بھجواتا۔ یہ جاننے کے بعد تو وہ سارا مثالی معاشرے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ آدم خوری یعنی کینیبلزم سے بڑھ کر وحشت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رد عمل بالکل فطری ہے، لیکن ماؤنٹین یہیں پر ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماؤنٹین اس آدم خوری کے پیچھے موجود میکینزم اور سیاق و سباق کو واضح کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ بھوک مٹانے یا خوراک کی کمی کی وجہ سے انسانوں کو نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان کے لیے یہ ایک ایکسٹریم ریونج یعنی انتہائی انتقام کی ایک علامتی اور نفسیاتی شکل تھی۔ اچھا، وہ اپنے دشمن کو یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم نے تمہیں مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ لیکن ماؤنٹین کا سب سے گہرا اور تکلیف دہ وار وہ ہے جب وہ اس عمل کا موازنہ یورپی تہذیب سے کرتا ہے۔ ماؤنٹین کہتا ہے کہ ذرا پرتگالیوں کو دیکھو جو خود کو مہذب کہتے ہیں، انہوں نے ان مقامی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ پرتگالی جب ان مقامی لوگوں کو پکڑتے تو انہیں زمین میں کمر تک زندہ گاڑ دیتے، پھر ان کے جسم کے اوپری حصے پر اتنے تیر برساتے کہ وہ تیروں سے چھلنی ہو جاتے، اور پھر انہیں ہنستے ہوئے پھانسی پر لٹکا دیتے۔ یورپ میں اس وقت مذہب اور عقیدے کے اختلاف پر زندہ انسانوں کو آگ میں جلانا، ان کے جسموں پر بدترین تشدد کرنا اور انہیں کتوں اور خنزیروں کے آگے ڈال دینا ایک عام سی بات تھی۔ یا خدا، یہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ مقامی لوگوں نے جب پرتگالیوں کا یہ طریقہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ یہ یورپی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں تو ان کا انتقام کا یہ طریقہ ضرور زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ تبھی انہوں نے اپنا آدم خوری کا پرانا طریقہ چھوڑ کر یورپی طریقہ اپنانا شروع کر دیا۔ ماؤنٹین یہاں انسانیت کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے کہ انصاف سے بتاؤ، ایک مردہ بے جان جسم کو بھون کر کھانے میں زیادہ وحشت ہے یا ایک زندہ سانس لیتے اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے انسان کو آہستہ آہستہ جلا کر اور تڑپا کر مارنے میں؟ یہ واقعی دل دہلا دینے والا سوال ہے۔ اس سے تو پوری یورپی تہذیب کی منافقت سامنے آ جاتی ہے۔ یورپ والے مذہب اور تہذیب کے نام پر زندہ انسانوں کو تڑپا رہے تھے، جبکہ وہ مقامی لوگ کم از کم اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ دشمن مر چکا ہو۔ اور جب جنگی قیدیوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو مونٹین کی بیان کردہ ایک اور تفصیل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ جنگی قیدی کبھی اپنے مارنے والوں کے سامنے رحم کی بھیک نہیں مانگتے تھے۔ جی بالکل، یہ ان کی نفسیاتی جنگ کا آخری اور سب سے شاندار حصہ تھا۔ وہ قیدی مرتے دم تک مسکراتے رہتے اور اپنے مارنے والوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ مونٹین نے ایک قیدی کے گیت کا ذکر کیا ہے جو مارے جانے سے پہلے گا رہا تھا کہ آؤ مجھے شوق سے کھاؤ، کیونکہ مجھے کھا کر دراصل تم اپنے ہی آباء و اجداد کا گوشت کھا رہے ہو۔
مطلب وہ انہیں ذہنی طور پر ہرا رہا تھا۔ بالکل، وہ کہتا ہے میرے جسم کے اندر وہ تمام خوراک اور توانائی ہے جو میں نے تمہارے قبیلے کے لوگوں کو مار کر اور کھا کر حاصل کی ہے۔ میرے جسم کا ہر حصہ تمہارے بزرگوں سے بنا ہے، تم مجھے نہیں انہیں چبا رہے ہو۔ یہ ایک ایسا فخر تھا جسے موت بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس گیت اور اس بہادری کو سن کر مجھے بادشاہ لیونائڈس اور اسپارٹا کی فوج یاد آ گئی۔ جیسے جنگ تھرموپلائی میں اسپارٹن سپاہیوں کو پتا تھا کہ وہ مارے جائیں گے، لیکن ان کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا بلکہ دشمن پر اپنی نفسیاتی برتری ثابت کرنا تھا۔ مونٹین دراصل یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اصل فتح دشمن کے جسم پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ اس کے ارادے کو، اس کے حوصلے کو توڑنا ہے۔ اور یورپیوں کے تمام تر جدید ہتھیاروں کے باوجود یہ مقامی جنگجو اپنا حوصلہ کبھی نہیں ہارتے تھے۔ یہ ایک ایسی شکست تھی جو یورپی ذہن کبھی قبول نہیں کر پایا۔ اور دیکھیں، ان کا یہ جنگی اور بہادری کا جذبہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے خاندانی نظام کی بنیاد بھی اسی پر تھی۔ ان کے معاشرے میں مردوں کی کثیر الازدواجی یعنی پولیگیمی کا رواج تھا، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تعداد مرد کی دولت یا زمین کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میدان جنگ میں اس کی بہادری پر طے ہوتی تھی۔ مرد جتنا بہادر تھا، اس کی اتنی ہی زیادہ بیویاں تھیں۔ اب یہاں ایک جدید ذہن میں اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرے گا کہ کیا اس نظام سے گھروں میں اور عورتوں کے درمیان شدید حسد اور دشمنی پیدا نہیں ہوتی ہوگی؟ مطلب ہم تو تصور بھی کریں تو گھریلو سیاست اور جھگڑے ذہن میں آتے ہیں۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں مونٹین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا کو صرف اپنے جذباتی سانچوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ مونٹین کے مطابق وہاں کی عورتوں میں حسد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ بیویاں خود محنت کر کے اپنے شوہروں کے لیے مزید خوبصورت اور نوجوان عورتیں تلاش کر کے لاتی تھیں۔ حیرت کی بات ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے یہاں محبت کا مطلب ملکیت اور حسد ہے، ان کے یہاں محبت کا مطلب اپنے شوہر کی عزت اور تکریم تھا۔ شوہر کی زیادہ بیویاں ہونا اس کی بہادری کا سب سے بڑا میڈل تھا۔ بیویاں اسے اپنے لیے فخر سمجھتی تھیں۔ مونٹین اس عمل کو سمجھانے کے لیے تاریخی مثالیں دیتا ہے، جیسے بائبل میں حضرت یعقوب کی بیویوں سارا اور لیا کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی خادماؤں کو خود اپنے شوہروں کے حوالے کیا، یا رومن شہنشاہ آگسٹس کی بیوی لیویا کی مثال، جس نے اپنے شوہر کی عزت اور خواہش کو اپنے ذاتی حسد پر ترجیح دی۔ یہ ساری بحث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تہذیب کوئی ایک طے شدہ لکیر نہیں ہے، اور جب اسی آئینے کو الٹا کر کے یورپ کے سامنے رکھا گیا تو منظر اور بھی چشم کشا ہو گیا۔ مجھے وہ واقعہ بہت دلچسپ لگا جس کا مونٹین نے ذکر کیا ہے، جب ان مقامی لوگوں میں سے 3 افراد سفر کر کے فرانس آئے اور ان کی ملاقات اس وقت کے فرانسیسی بادشاہ شاہ چارلز نوہم سے ہوئی۔ یہاں بیکن اور مونٹین کے نظریات کا براہ راست تصادم نظر آتا ہے۔ بالکل، بیکن کا خیال تھا کہ جب آپ مقامی لوگوں کو اپنے ملک لائیں تو انہیں اپنی شان و شوکت، اونچی عمارتیں اور دولت دکھائیں تاکہ وہ مروب ہوں اور واپس جا کر بتائیں کہ یورپی تہذیب کتنی عظیم ہے۔ لیکن جب ان 3 مقامی لوگوں کو فرانس کے شہر روئن لایا گیا، انہیں بادشاہ کا دربار دکھایا گیا، تو ان کا رد عمل یورپی تکبر کے لیے ایک زوردار تماچا تھا۔ ہاں، جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں فرانس کی سب سے عجیب بات کیا لگی، تو بیکن جس چیز کو مروب کرنے کا ذریعہ سمجھ رہا تھا، ان لوگوں نے اسے صریح احمقانہ اور ظالمانہ قرار دیا۔ انہوں نے کون سی 2 حیرانیوں کا ذکر کیا تھا؟ ان کی پہلی حیرانی شاہ چارلز نوہم کے حوالے سے تھی۔ شاہ چارلز اس وقت صرف ایک بچہ تھا۔ ان مقامی لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے کی حفاظت پر بڑے بڑے لمبے قد والے مضبوط اور ہتھیاروں سے لیس سوئس گارڈز مامور ہیں۔ انہیں یہ بات ہرگز سمجھ نہیں آئی کہ اتنے سارے طاقتور اور تجربے کار مرد ایک چھوٹے سے کمزور بچے کے حکم کی تعمیل کیوں کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کے لیے تو یہ عجیب ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مضبوط مرد اپنے میں سے ہی کسی سب سے بہادر شخص کو اپنا لیڈر کیوں نہیں چن لیتے۔ اس حیرانی کے پیچھے ایک گہرا میکانزم ہے۔ ان مقامی لوگوں کے لیے قیادت کوئی خاندانی تصور نہیں تھی، بلکہ یہ بقا کی ایک حیاتیاتی اور جسمانی حقیقت تھی۔ ان کے ہاں لیڈر وہ ہوتا تھا جو جسمانی طور پر مضبوط ہو اور جنگ میں سب سے آگے کھڑا ہو۔ دوسری طرف
یورپ میں قیادت بادشاہوں کے حق حکمرانی جیسے نظر نہ آنے والے ہوا میں مولک نظریات پر کھڑی تھی۔ ان مقامی لوگوں کا ذہن اس یورپی بے وقوفی کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ان کی جو دوسری حیرانی تھی وہ آج کے دور کے لیے بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ تمہارے ہاں کچھ لوگ تو دولت، بہترین لباس اور ہر قسم کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ اشیاء موجود ہیں، جبکہ انہی کے نصف ان کے معاشرے میں انسانوں کو ایک دوسرے کا نصف یا آدھا حصہ کہا جاتا تھا، بھوک اور افلاس سے بے حال ہیں اور ان امیروں کے دروازوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ جی، ان مقامی لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بھوکے لوگ اس قدر غیر متضاد اور ظالمانہ نظام کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ وہ بھوک سے مرنے کے بجائے ان امیروں کا گلا کیوں نہیں دبا دیتے یا ان کے گھروں کو آگ کیوں نہیں لگا دیتے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کی گفتگو اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ آج کے ان دو ذرائع نے ہمیں تاریخ کے دو متضاد لیکن انتہائی اہم زاویے دیے۔ فرانسس بیکن نے ہمیں ایک منظم کی حیثیت سے یہ سکھایا کہ کسی نئے نظام، ادارے یا بستی کو طویل المدتی استحکام کے ساتھ کیسے چلایا جائے۔ اس نے سمجھایا کہ جذبات اور فوری لالچ کو ایک طرف رکھ کر خالص منطق اور ریشننگ کی بنیاد پر معاشی بقا کیسے ممکن ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف مشیل ڈے مونٹین نے آ کر ہمیں وہ آئینہ دکھایا جس سے ہم سب خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس نے واضح کیا کہ جس چیز کو ہم تہذیب، ترقی اور قانون کا نام دیتے ہیں وہ اندر سے کتنی غیر متوازن، کھوکھلی اور ظالمانہ ہو سکتی ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ اپنے رسم و رواج کو حتمی سچائی مان لینا انسان کی سب سے بڑی فکری خامی ہے۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ محض صدیوں پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے سوچنے کے انداز پر لاگو ہوتی ہے۔ جب ہم معلومات کے سمندر میں روزانہ خبریں اور تجزیے سنتے ہیں تو ہم اکثر اس یونانی بادشاہ پیرس جیسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کا ذکر مونٹن نے کیا تھا۔ بادشاہ پیرس کو لگتا تھا کہ یونانیوں کے علاوہ دنیا کی ہر قوم وحشی اور جاہل ہے، لیکن جب اس نے رومیوں کی منظم فوج دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ جو لفظ وحشی وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتا تھا وہ دراصل اس کی اپنی کم علمی تھی۔ ہمیں بھی مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے اور اپنی ہی نام نہاد تہذیب پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل 100% متفق ہوں میں اس بات سے۔ اور اسی فکری سفر کو سمیٹتے ہوئے میں آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک ایسی سوچ پر کرنا چاہوں گی جو شاید کچھ دیر کے لیے آپ سب کو بے چین کر دے۔ ذرا تصور کریں اگر آج کے اس دور میں ہمارے اس ڈیجیٹل اسمارٹ فونز میں الجھے اور انتہائی ترقی یافتہ سمجھے جانے والے معاشرے میں کوئی ایسا ہی شخص آ جائے جو مکمل طور پر فطرت کے قریب ہو اور ہمارے اس جدید نظام سے ناواقف ہو، تو وہ ہمارے طرز زندگی کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اسکرینوں سے چپکے ہوئے انسان، دفتروں کے ڈبوں میں قید ہو کر گزاری جانے والی زندگیاں، پلاسٹک کی خوراک اور سڑکوں پر سوتے ہوئے بے گھر انسانوں کے پاس سے گزرتی ہوئی کروڑوں کی گاڑیاں، کیا وہ ان سب کو دیکھ کر ہمیں مہذب مانے گا، یا وہ ہمارے اس سارے جدید نظام کو ایک ایسی وحشت اور پاگل پن قرار دے گا جسے ہم محض اس لیے قبول کر چکے ہیں کیونکہ ہم سب اس کے عادی ہو گئے؟ یہ وہ سوال ہے جو اب ہم آپ کی سوچ کے حوالے کرتے ہیں۔